السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام، عزت مآب مدیر جامعہ جناب حضرت مولانا محمد حسن سلفی صاحب، اور عزت مآب جناب حضرت مولانا عبد الوکیل ناصر صاحب، اور دیگر محترم معزز علماء کرام، طلباء کرام، جامعۃ الاحسان میں آ کر ہمیشہ مجھے خوشی ہوتی ہے، اور اس خوشی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہاں پر ہمارے محترم مکرم بہت ہی پیارے دوست، جس سے عرصہ دراز سے ہماری دوستی بھی ہے، تعلق بھی ہے، پیار محبت بھی ہے، مولانا حسن سلفی صاحب، یہ ہمیشہ یاد بھی کرتے ہیں، اور اس ادارے کے لحاظ سے جو ان کی محبت ہے اور اس ادارے کے لیے جو ان کا اخلاص ہے، جو محنت ہے، وہ الحمدللہ ہمیں نظر بھی آتی ہے، اور اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ پھر اس ادارے کا ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے کراچی کے اندر، اور یہاں کے اساتذہ محنتی اساتذہ ہیں جو اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر دین اسلام کی یہ پنیری تیار کر رہے ہیں، جو کل باطل کو للکارے گی اور حق کے لیے انشاءاللہ آبیاری کا باعث بنے گی۔ میری فقط دو گزارشیں ہیں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ مدارس ہی اسلام کے قلعے ہیں، اور ہر دور کے اندر مدارس کا کردار نہایت ہی خوبصورت اور نہایت ہی بہترین رہا ہے۔ جب اسلامی حکومتیں ہوتی تھیں تو حکومتیں باقاعدہ طور پر مدارس کو چلاتی تھیں، مدارس کے اخراجات برداشت کرتی تھی، مدارس کے اساتذہ کو مراعات دیتی تھی، اور پورے کا پورا ایک نظام تھا مدارس کا۔ لیکن جب بر صغیر میں انگریز نے قبضہ کیا تو مدارس کو ختم کرنے کے لیے انگریز اپنا ایک نظام تعلیم لے کر آئے، اور یہ نظام تعلیم بالکل اسلام کے مد مقابل برعکس تھا، جسے انگریزی نظام تعلیم کہا جاتا تھا۔ وہ نظام تعلیم جب آیا تو اس نظام تعلیم کی سرپرستی کی گئی اور اس نظام تعلیم کو دبایا گیا۔ کوئی سرکاری سرپرستی نہیں تھی، بلکہ سرکاری طور پر وہ علماء کرام جو مدارس کے اندر بیٹھے تھے ان پر پابندیاں لگائی گئی، مدارس کو تالے لگائے گئے، مدارس کے اندر گھوڑے باندھے گئے، استبلوں میں مدارس تبدیل کیے گئے، بڑے بڑے شیوخ کو پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا، بالکل نظام الٹ پلٹ کر دیا گیا۔ جب یہ پوزیشن بنی بر صغیر کے اندر تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ علماء کو پیدا کیا جنہوں نے بڑے عجیب و غریب حالات میں پھر مدارس کی بنیاد رکھی، اور حالات یہ تھے کہ جو میں نے اس کی تاریخ پڑھی وہ یہ تھی، اور اس میں تاریخ میں تھوڑا سا مجھے بھی عملی طور پر اس میں مجھے حصہ لینے کا موقع ملا ہے کہ اگر 10 طالب علم مدرسے کے اندر پڑھ رہے تو 10 گھروں سے ان کا کھانا آتا تھا، اور ہر گھر کو یہ کہا جاتا تھا ایک طالب علم کا خرچہ آپ اٹھا لیں، کھانے کا اور تو کچھ ہوتا نہیں تھا۔ تو ہر گھر میں جہاں اپنے لیے کھانا پکتا وہ طالب علم کے لیے کھانا پکتا تھا۔ تو اس طرح طالب علم پڑھتے تھے، اور بڑی مشقت سے اور بڑے مشکل ترین سنگین ترین حالات سے پڑھ کر وہ لوگ پھر میدان عمل کے اندر اترتے تھے۔ پھر اس کے بعد تھوڑے سے طالب علموں کی تعداد بڑھی،
تو یہ کام مشکل ہو گیا. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ علاقوں کے اندر چل پھر کر طلباء کو بالٹی دی جاتی تھی. اور یہاں کراچی کے اندر میں نے خود نصب بھٹو کالونی کے اندر مسجد اقصیٰ تھی جہاں میں داخل تھا, تو وہاں پر ہم نے بھی وہ بالٹی اٹھائی اور پھر وہ بالٹی لے کر نکل جاتے تھے اس طرح آبادی کے اندر, اور جس گھر سے جو کچھ ملتا تھا وہ اس کے اندر ڈل جاتا تھا. یہ میرے خیال میں, مجھے جہاں تک یاد ہے 80 کی بات ہے, جب میں کراچی میں تھا 80 میں, یہ مجھے خود یہ عملی طور پر میں نے یہ کام کیا. اس وقت حالانکہ بہت ڈیولپ ہو چکا تھا مدارس کا معاملہ, بڑے اچھی جگہ پر جا چکا تھا, لیکن کچھ مدارس اس وقت بھی ایسے تھے کہ جو اس طرح کر کے اپنا نظام چلاتے تھے. آج جو ہمیں ضرورت ہے مدارس سے وہ کیا ہے؟ اسامہ نے اپنے انداز سے ایک فکر سامنے رکھی اور میری ایک اپنی فکر ہے. ہمارے ہاں پروفیسر بے شمار ہیں, ہمارے ہاں لیکچرار بے شمار ہیں, ہمارے ہاں ایم اے اور پی ایچ ڈی کرنے والے بے شمار ہیں. ہمیں میرے خیال میں اس طرف پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب شیخ الحدیث اور شیخ القرآن تیار نہیں ہو رہے. جو ہمارے ممبر اور محراب خالی ہو رہے ہیں صاحب علم لوگوں سے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں صاحب علم لوگ پیدا کیے. دیکھیے یونیورسٹیاں کالج وہ تو اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں نا, اگر وہ کام ہم نہیں بھی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کام تو چل رہا ہے. ہمارا جو معاملہ ہے وہ ہے دین اسلام کی خالص قرآن و سنت کی تعلیم, اور قرآن و سنت کی تعلیم یہی ہماری ضرورت ہے اور یہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. علم کس کو کہا گیا ہے؟ علم تو قرآن و سنت کو کہا گیا. یہ جو باقی فنون ہیں, انگریزی ایک فن ہے, ریاضی ایک فن ہے, سائنس ایک فن ہے, اس فن کے بغیر تو گزارا ہو سکتا ہے, لیکن علم کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. علم سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے, علم سے رسول کی پہچان ہوتی ہے, علم سے آخرت کی پہچان ہوتی ہے. علم کے سے اوپر ساری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے. اس لیے علم حاصل کریں اور اس کے اندر گم جائیں. جناب ڈاکٹر فضل لاہی جو دین و دنیا کی دونوں تعلیموں سے آراستہ ہے, میں اسلام آباد میں جامعہ کے لیے میں نے جگہ لی, تو میں نے ان سے مشورہ لیا. میں نے کہا کہ میں کیا کروں, یہاں پر 25 کنال جگہ میں نے اسلام آباد کے اندر لی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ میں نے کہا میرے ذہن میں یہ ہے کہ ساتھ میٹرک بھی ہو, ایف اے بھی ہو, بی اے بھی ہو, ایم اے بھی ہو, ساتھ سے یہ دنیاوی تعلیم دینی تعلیم دونوں ہوں. انہوں نے کہا کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں آپ؟ یہ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ تھے. تو میں حیران تھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کیا بات کر رہے ہیں. وہ کہنے لگے یار کالج یونیورسٹیاں تھوڑے کام کر رہی ہیں, یہ آپ خالص قرآن و سنت کی تعلیم دیں. خالص قرآن و سنت کی تعلیم سے مدارس اب خالی ہوتے جا رہے ہیں. اب جو آپ کے مدرسے سے ایم اے بھی ساتھ کرے گا اور آپ کے مدرسے سے ساتھ اس نے شہادت عالمیہ بھی کر لیا, تو لا محال ہے کہ وہ کس بات کو ترجیح دے گا؟ یونیورسٹی کے اندر اس کو ملے گی 1 لاکھ روپے تنخواہ, مسجد کے اندر اس کو کتنی ملے گی؟ 10,000 روپے میرے خیال میں کراچی والے دیتے ہوں گے. لیکن یہ مقابلہ کوئی نہیں ہے, اس چیز کا مقابلہ کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں جو اہل علم ہیں انہوں نے ہر دور کے اندر کم سے کم کھا کر اور کم سے کم معاوضے لے کر, کم سے کم مشاہرے لے کر اصل دین اسلام کو زندہ رکھا ہے. آج الحاد پھیلتا جا رہا ہے, لادینیت پھیلتی جا رہی ہے, آج طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں, اور وہ فتنے ان کے مقابلہ کرنے کے لیے اس طبقے کے لوگ موجود نہیں ہیں. ان کو اس موضوع پر بات ہی کرنی نہیں آ رہی. کیوں؟ کہ اس پر محنت نہیں ہو رہی. جب جامعہ فاروقیہ میں تھا تو یہاں پر انہوں نے ہر ایک الگ الگ شعبہ بنایا ہوا تھا. تو اس شعبے میں وہ کہتے تھے کہ یہ غیر مقلدوں کے لیے, یہ کھیپ غیر مقلدوں کے لیے. 15 سے 20 لڑکے تھے جن کو خالص وہ تیار کرتے تھے اہل حدیثوں کے خلاف. 15 سے 20 لڑکے تھے جو انہوں نے کہا یہ کھیپ رافضیوں کے لیے خلاف تیار ہے. 15 سے 20 یہ فلاں کے لیے, یہ منکرین حدیث کے لیے, فلاں کے لیے, ہر ایک کے لیے پورا انہوں نے الگ الگ نظام بنایا ہوا تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مولانا منظور مینگل یہ آخری سالوں میں تھے, اور آج مولانا منظور مینگل کا ان کے ہاں ایک مقام ہے, ان کے ہاں ایک نظام ہے. یہ تیار کرتے تھے لوگوں کو, مختلف طبقوں کے خلاف تیار کرتے تھے, اور اس پر مناظرے اور اس پر مجادلے اور اس پر کیا کیا یہ سکھلاتے تھے لوگوں کو. تو ہمارے مدارس کے اندر ان چیزوں کو لانے کی ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ دین اسلام کی خدمت کے لیے اور دین اسلام کی آبیاری کے لیے. دیکھیں آپ اگر ایم اے نہیں بھی کریں گے
تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ محراب و ممبر سنبھال لیں, اللہ کی قسم اس سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں. اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں, اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں, اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیں. ہم خود اپنے آپ کو جب کم تر سمجھیں گے, ہم یہ بات کہیں گے جی کہ نہیں. میں ابھی ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جب وزیر تھے, ہندوستان کے اندر وزیر تعلیم تھے, تو کوئی ملنے کے لیے آیا انگریز, تو انہوں نے ترجمان کے ذریعے اس سے بات کی. تو انگریز بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہ جی آپ بڑی اچھی انگلش جانتے ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ انگلش کے ماہر ہیں, تو آپ نے خود بات مجھ سے کیوں نہیں کی, آپ درمیان میں ترجمان کے ذریعے بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم ہزاروں میل دور سے آ کر اپنی زبان نہیں چھوڑ رہے, تو میں یہاں اپنی زبان چھوڑ دوں؟ ہم مرعوب ہیں انگلش سے, ہم مرعوب ہیں ان لوگوں کی اس ترقی سے اور اس ظاہری چکا چوند سے. ہمیں مرعوب نہیں ہونا چاہیے, ہمیں فخر ہونا چاہیے ان چٹائیوں پر, ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنے نظام تعلیم پر, ہمیں فخر ہونا چاہیے قرآن و سنت کے نظام پر, اور ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ہمیں کامیابی دے گا. اور ہمارے اکابر علماء کرام, ہمارے شیوخ جنہوں نے اس پر قربانیاں دی ہیں, قیامت تک ان کے نام روشن ہیں. کون سی یونیورسٹی سے ابن تیمیہ پڑھے تھے, ابن قیم کون سی یونیورسٹی سے پڑھے تھے, اور احمد بن حنبل کون سی یونیورسٹی سے پڑھے تھے, کس کراچی کی یونیورسٹی سے انہوں نے سندیں لی تھی, کیا انہوں نے دنیاوی تعلیم؟ یہ ایسا نہیں ہے. یاد رکھیں کہ دین کا معاملہ دنیا کا محتاج نہیں ہے, دنیا کا معاملہ دین کا محتاج ہے. آپ خالص عالم دین بنیں اور خالص سے میدان چن لیں, ایک میدان چن لیں اور اس میں اپنے آپ کو جو ہے وہ آگے لے کر آئیں. میں نے تقاریر سنی اور بہت خوبصورت تقاریر تھی, بہت اچھا موضوع تھا, بہت اچھا مواد تھا, بہت خوبصورت انداز تھا, اور بہت فکر انگیز گفتگو تھی طلباء کرام کی. میں مبارکباد دیتا ہوں جامعہ احسان الاسلامیہ کے ان منتظمین کو, یہاں کے علماء کرام کو, یہاں کے تمام حضرات کو, کہ جو ایک اچھی کھیپ تیار کر رہے ہیں مختلف موضوعات پر. آپ وہ طلباء کو اسی طرح تیار کریں گے تو انشاءاللہ ہماری مساجد خالی نہیں ہوگی. آج پنجاب کے اندر المیہ یہ ہے حضرت کہ مسجدیں ہماری خالی ہیں, ہمیں خطیب نہیں مل رہے, مسجدیں بنی ہوئی ہیں, ہمیں خطیب نہیں مل رہے. تو یہ ہمارا المیہ ہے. ہمارا المیہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں پروفیسر نہیں مل رہے, ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں ٹیچر نہیں مل رہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری مسجدیں خطباء سے خالی ہوتی جا رہی ہیں. تو ہمیں خطباء چاہیے, ہمیں شیوخ الحدیث چاہیے, ہمیں شیوخ القرآن چاہیے, جو اپنے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر مشن نبوی پر, تعلیم نبوی پر عمل کرتے ہوئے پوری زندگی اس چراغ کو روشن رکھیں. یہی ہماری کامیابی کا زینہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. میں بہت مشکور ہوں مولانا احسن سلفی کا کہ انہوں نے آپ کے دیدار کا مجھے موقع دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہم مشکور ہیں شیخ محترم کے کہ انہوں نے اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کے جامعۃ الاحسان اسلامیہ کے طلباء کو نصیحت کرنے کے لیے ٹائم نکالا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں, علم میں, تقوی میں برکتیں عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزا. طلباء سے گزارش ہے کہ نیچے